بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے توسط سے ہم آپ تک بہت ساری معلومات، بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز اور بہت ساری ایسی ویڈیوز جن کے ذریعے جن کو امپلیمنٹ کر کے آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ کر سکتے ہیں، خواہ وہ اسلامی ویڈیوز ہوں یا ویسے زندگی کے حوالے سے کسی بھی قسم کا ٹاپک ہو، ہم آپ تک وہ ویڈیوز بر وقت پہنچاتے ہیں اور اپنے علم سے اور ریسرچ کر کے آپ تک اچھی سے اچھی انفارمیشن پہنچانا ہمارا مقصد ہے، ہماری اولین ترجیح ہے۔ آپ کی طرف سے جو پیار ملتا ہے، جو محبت ملتی ہے، اس کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے اس چینل کے سبسکرائبر نہیں بنے تو برائے مہربانی اس چینل کو نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کر لیں، آپ کو تمام ویڈیوز وقت پر مل جایا کریں گی۔ دوستو، آج آپ کو جس ویڈیو کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، جس ٹاپک کے اوپر، اس کا عنوان ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ مکمل واقعہ آپ کو سناتے ہیں، اس میں آپ کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ جو لوگ انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں یا انصاف کے فیصلے کرنے میں مشکلات جنہیں پیش آتی ہیں، ان کے لیے بہت سارے اس کے اندر فائدے کی باتیں ہیں۔ دوستو، ایک ماں کو قتل کرنا، اور وہ بھی حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت، وہ یہ فیصلہ سنائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ظاہری سی بات ہے کہ اس ماں کا جرم ایسا ہوگا کہ اس کو قتل کرنے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم سنایا۔ احباب، ابھی آپ کو واقعہ سناتا ہوں مکمل۔ روایت کی جاتی ہے کہ ایک شخص کو اس کی سوتیلی ماں نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر قتل کر دیا، یعنی کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے محبوب کے ساتھ مل کر قتل کر دیا، اور یہ مقدمہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے جب مکمل مقدمہ سنا، تمام گواہان کے بیانات سنے، تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کیا دونوں کو قصاص کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ دوستو، قصاص ہوتا ہے یعنی قتل کا بدلہ قتل۔ تو حضرت عمر فاروق کا یہ مشکل انہیں پیش آئی کہ کیا ہم ان دونوں کو، یعنی کہ اس ماں کو اور اس کے محبوب یا آشنا دونوں کو قتل کریں، یا پھر ان میں سے کسی ایک کو قتل کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یعنی حضرت علی کو بلایا، اور ان سے مسئلہ دریافت کیا، یعنی ان سے پوچھا، ان سے مشورہ کیا۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب کچھ لوگ مل کر اونٹ چرائیں اور پھر وہ اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے تمام حصے آپس میں تقسیم کر لیں، تو پھر وہ تمام لوگ اس جرم میں شریک پائے گئے اور سب کا ہاتھ ہمیں کاٹنا ہوگا۔ چنانچہ یہ مقدمہ بھی اسی پر قیاس کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حیدر کرار حضرت سیدنا علی کی بات سنی تو دونوں کو قصاص کے بدلے میں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو دوستو، کتنی بدقسمت تھی وہ ماں، کتنی بدقسمت تھی وہ خاندان جس میں ایک ماں نے اپنے آشنا سے مل کر اپنے سوتیلے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو دوستو، یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور حکمران کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انصاف دے، اپنی رعایا کو، اپنے لوگوں کو انصاف دے۔ جس طرح مزدور کی جو مزدوری ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنی چاہیے، اسی طرح انصاف کی فراہمی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انصاف کی فراہمی میں دیر کی جائے، جس طرح سے انگریزی میں ایک بہت ہی مشہور مقولہ کہا جاتا ہے، جسٹس ڈیلیڈ مینز جسٹس ڈینائیڈ، یعنی کہ اگر آپ انصاف کو لیٹ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ انصاف دینے کے منکر ہیں، آپ انصاف دینا ہی نہیں چاہتے۔ تو اس طرح سے دوستو، نظام عدل سیدنا عمر فاروق کے دور کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تمام مسلمان ریاستوں، تمام مسلمان حکمرانوں، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے حضرت عمر فاروق کے دور کا
جو انصاف کا نظام ہے، جو عدالتی نظام ہے، جو قوانین کا نظام ہے، وہ مشعل راہ ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے قوانین سیدنا عمر فاروق کے قوانین سے ملتے جلتے ہیں۔ تو دوستو، اس حوالے سے ہمیں اس ویڈیو سے کیا سیکھنے کو ملا، اس اسلامی واقعے سے، حضرت عمر فاروق کے اس فیصلے سے، سیدنا ابی طالب کے مشورے سے، کہ ہم انصاف جو ہے اس کے تقاضے کو بالکل پورا کریں، اور معاملہ فہمی اور ایک سمجھدار قیادت جو ہوتی ہے وہ انصاف کے تقاضے بالکل پورا کرتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں گے اپنے دوست، رشتہ داروں، احباب تک، تاکہ وہ بھی اس سے پورا فائدہ حاصل کریں اور اس کو آگے پھیلانے کا مزید باعث بنے۔ کیونکہ انصاف جس سوسائٹی کے اندر سے، جس معاشرے میں سے ختم ہوتا ہے، وہ معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ وہاں لوٹ مار، چوری چکاری، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، اور ایسا معاشرہ نہ تو ترقی کر سکتا ہے، نہ دین میں، نہ دنیا کے اندر۔